شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس ٹائم میڈیا اور میں ہوں یاسر عرفات۔ نون لیگ سرکاری سروے کے اندر بھی ہار گئی ہے اور پوری طرح ہار گئی ہے، یعنی کہ پورے پاکستان کے اندر نون لیگ کوئی بھی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ ایک سرکاری سروے ہوا ہے اور سرکار کس کی ہے، نگران کس کے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جو ایک ملزم کو پروٹوکول دینے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ سارے وہی آپس میں، لیکن اس کے باوجود سرکاری سطح پر جو سروے ہوا ہے اس میں بھی نون لیگ ہار گئی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پروپیگنڈا چلایا گیا وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ بشرا بی بی نے پہلی دفعہ صحافیوں سے بات کی ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اہم انکشاف کی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ بات کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ نون لیگ کو جس طرح سے ریاست نے اور اداروں نے پروٹوکول فراہم کیا، میاں محمد نواز شریف جو سابقہ وزیر اعظم ہے 3 دفعہ کے، ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں، ان کو یعنی کہ بڑے ڈرامائی انداز سے تمام کیسز سے بری کر دیا جاتا ہے۔ ریاست ان کو پروٹوکول دیتی ہے، وہ 4 سال ملک سے باہر رہتے ہیں، انہیں پھر پروٹوکول کے ساتھ واپس لایا جاتا ہے، سیاست کے اوپر سیاست کے اندر انہیں ملوث کیا جاتا ہے، زبردستی ملوث کیا جاتا ہے۔ شاید میاں صاحب کا موڈ نہیں تھا کہ وہ سیاست کریں، لیکن اس کے باوجود تمام تر سیاسی ریاستی حربوں کے باوجود بھی نون لیگ کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل الیکشن کے اندر زیرو ہے۔ اب جو سرکاری سطح پر سروے ہوا ہے اس کے اندر نون لیگ صرف 2 سیٹوں پر آگے ہے تحریک انصاف سے، تو ان 2 سیٹوں کے پر بھی اس لیے آگے ہے کیونکہ جو میاں صاحب، جو میاں خاندان کے مخالفین ہیں، امیدوار ہیں، مخالف ہے، وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، وہ نہ عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، نہ وہ اپنی کمپین چلا پا رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف سے جو اس کا سمبل تھا، جو اس کا انتخابی نشان تھا بلہ، وہ بھی لے لیا گیا ہے۔ اب بہت سے جو انتخابی نشان ہیں مختلف قسم کے، تو ووٹر اس کے حوالے سے بڑا کنفیوز بھی ہے۔ تو اب اس سروے کے بعد اب شاید میاں صاحب یہ فرمائش رکھ دیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، جو انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، کہ اگر میرے 2 مخالفین جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، میں ان حلقوں میں آگے ہوں، تو تمام تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں انہیں اندر کر دیا جائے تاکہ تحریک جو نون لیگ ہے اس کی پوزیشن کچھ بہتر ہو سکے۔ لیکن یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی بڑے طاقتور ہیں، وہ نااہل ہونے کے باوجود بڑے طاقتور ہیں، ان کی پارٹی بڑی طاقتور ہے، اس کے سمبل لینے کے باوجود، اس پر پابندیاں کریک ڈاؤن کے باوجود، عمران خان کو سزا سنائے جانے کے باوجود عمران خان کا ووٹر نہیں ٹوٹ سکا، اس کے ووٹ بینک کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکا، تحریک انصاف کے یہ جو عوامی طاقت تھی اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ اب جو لوگ سمجھ رہے ہیں اور کچھ اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، بحث کی جا رہی ہے کہ 8 فروری کو بہت بڑی دھاندلی ہوگی، تو 8 فروری سے پہلے دیکھیں دھاندلی تو ہو چکی ہے۔ سن 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، سن 2024 کے الیکشن میں دھاندلا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ووٹ شاید کاسٹ ہو چکے ہوں 8 فروری سے پہلے ہی، آر او کے سگنیچر ہو چکے ہوں، رزلٹ جو ہے وہ بن چکے ہوں، اور 8 یا 9 فروری کو ان رزلٹ کو جو تیار کر لیے گئے ہوں ان کا صرف اعلان ہونا باقی ہو۔ اور اس سے زیادہ شرمندگی کی اور غیر اخلاقی روایات پوری دنیا میں نہیں ملتی جو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے دھاندلی کا کہ جو سیٹوں اور وزارتوں کی بندر بانٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ عوامی سطح پر، گراؤنڈ سطح پر ووٹ بینک زیرو ہے اور وہ آپس میں وزارتیں بانٹنی انہوں نے الیکشن سے پہلے شروع کر دیا ہے۔ عوامی جو حق رائے دہی ہے، اس سے بڑی اس کی توہین نہیں ہو سکتی کہ عوام کے انتخاب سے پہلے، ووٹ سے پہلے، ان کے سیاسی حق رائے دہی سے پہلے یہ لوگ آپس میں وزارتیں تقسیم کر لیں، بانٹ لیں اور حکومت کا فیصلہ کر لیں۔ یہ بڑی خوفناک، عجیب و قسم کی بھیانک سی جمہوریت ہے جو جمہور کے بالکل جمہور کے بغیر ہے، اور جمہور کا اس میں ایک یعنی کہ کٹ پتلی کے بغیر اس میں کوئی کردار دیا نہیں جا رہا۔ جمہور کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے، ووٹ جمہور جدھر بھی ڈالے لیکن ووٹ اپنی مرضی سے ہی نکلیں گے۔ اب جو زرداری صاحب ہیں وہ نواز شریف صاحب کو
बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने को तैयार नहीं है, वो मियाँ साहब के ऊपर एतमाद नहीं करना चाहते। वो बिल्कुल उसी तरह का एक कठपुतली सा वज़ीर आज़म, जिस तरह PDM के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उन्हें बात करनी नहीं आती थी, काम करना नहीं आता था, बात सुननी भी नहीं आती थी, वो उनकी मेमिज़ बनती थी। जरदारी साहब को ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए और ख़ुद वो सदर बनना चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखें, जरदारी साहब ऐसी तो शहबाज शरीफ साहब को भी सदर नहीं वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे जब तक वो पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह से बंदर बांट हो रही है। जब भी कोई माशरा होता है वो ज़वाल की तरफ या अपने अंजाम की तरफ जाता है, तो इसी तरह की गैर इखलाकी हरकतें करते हैं लोग, करते हैं अक़वाम, करते हैं या लीडरान करते हैं। और तमाम तर जो देखिए, पाकिस्तान नहीं बदला। पहले बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी जाती थी नाज़ेबा। अब जो साबका खतून अव्वल बुशरा बीबी हैं, उनकी किरदार कशी करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई, ऐसी अफवाहें फैलाई गई तहरीक इंसाफ के वोटर को मुतनफ़र करने के लिए, बदज़न करने के लिए कि शायद ख़ानदान के अंदर इख्तलाफ है, पार्टी के अंदर इख्तलाफ है। इस तरह की सूरत हाल को मैनेज करने की कोशिश की गई। आज बुशरा बीबी साहिबा ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की, और ये पहली दफ़ा उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बाज़ाब्ता गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर बड़े अहम इंकशाफ किए। बुशरा बीबी साहिबा का कहना था कि मुझे धोखे से एक बनी गाला लेकर जाया गया। मुझे बताया गया था कि आपको गेस्ट हाउस लेकर जा रहे हैं। उन्हें बनी गाला लेकर जब जाया गया तो कहा गया कि देखिए, इमरान खान के घर पे कब्जा हो गया है। जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं, वो इमरान खान के साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। बुशरा बीबी ने इन तमाम चीज़ों की नफ़ी की, इन तमाम बातों की नफ़ी की, इनकी मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि वो हर सूरत हर लिहाज से इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। और जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उन्हें ऑफर की गई, डील की ऑफर की गई, केसेस माफ करने की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने इस तमाम जो ऑफर को है वो ठुकरा दिया है। एक और हवा का ठंडा झोंका है, और आप समझ लें कि ये तब्दीली की इब्तदा है कि सबसे बड़े जो सियासी हरीफ है तहरीक इंसाफ और नून लीग, एक बड़ा खुशगवार वाक़या पेश आया कि कैप्टन सफदर साहब जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी एक रैली गुजर रही थी, पैदल वो गुजर रहा था काफिला। तो रास्ते में एक बच्चा तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर खड़ा था, तो कैप्टन सफदर साहब ने आगे बढ़कर उस बच्चे का माथा चूम लिया, उसे प्यार दिया। तो तमाम जो सियासी लीडरान हैं, अगर वो इस तरह की इखलाकी मिसालें कायम करनी शुरू कर दें, तो इस मुल्क के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।